وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم أجرا يا مودة في القربى. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. تمامی لوگوں سے میری یہ ابتدا ہے کہ خوش ہوئے آپ میرے لیے دعا کرنا، مزید اللہ تعالیٰ سے تندرستی دے. اور اس لیے کہ یہ جمعہ کیونکہ سیدہ فاطمہ کے بیٹو کے ذکر شروع ہوئے ہیں، شہدائے کربلا کے. مجھے ویسے کچھ پتہ نہیں ہے، نہ میں بالکل اور ہویا وہ، لیکن یہ ہے کہ صرف اس لیے کہ کہتے ہیں سارا زمانہ جو ہے نا وہ روزی کھا رہا ہے، اور سیتے جو ہے اللہ دے رہا ہے وہ اہل بیت کی، اس کی ان کی وجہ سے. پتہ نہیں آج میں ٹھیک پڑھی کہ نہیں. خدا فرماتا ہے قل لا أسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سبحان اللہ. تو آپ کو بھی اللہ پاک آپ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کو بھی مقامات واحد ہے، بندیاں واحد ہے نا. لیکن کئی ایسی گلاں نے جہاں پر وہ کملی والے آقا کو فرماتا ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو. سبحان اللہ. آپ فرما دیجیے. وہ نبی پاک جب مدینہ پاک میں تشریف لائے نا تو مقصد ساتھی دیے، گھر والے دیے، سارا کچھ. تو وہ لوگ جو ہیں انہوں نے جب دیکھا تو آپس میں انہوں نے فیصلہ کیا سارا نے کہ یہ جو ہے نا کچھ نہ کچھ اکٹھا کر کے نا تو خدمت کرے، آقا کی بارگاہ میں پیش کرے، یہ خرچے کے لیے. وہ جب گئے نا تو پیش کیا تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ ہے کہ آپ آئے ہیں، ابھی نہ تو کوئی ایسی بات ہے نہ وہ دوسرے سارے جو ہیں نہ ان کے پاس کو کام ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ آپ خرچ کریں اور ہمارے لیے دعا فرمائیں. لیکن یہ ہے کہ کملی والے نے ابھی کچھ فرمایا نہیں کہ جبریل امین آ گئے. فرمایا کیسے آئے جبریل؟ عرض کی سونے یار رب کا حکم ہے، میرا تو کام آنا ہی آنا. فرمایا کیا حکم ہے؟ فرمایا رب فرماتا ہے قل لا أسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. انہوں آخ منو کوئی نہیں چاہیے تھوڑے کو. دوزخ کے گڑھے سے میں نے بچا لیا تمہیں، دنیا کی جو ہے بدبختیاں اور غلط طریقوں سے تمہیں بچانے کی کوشش کی اور میں بچا رہا ہوں اور بچو گے تم. لیکن یہ ہے کہ میں اس کا کوئی تم سے لینا دینا نہیں چاہتا، مجھے ضرورت نہیں ہے. ایک گل سنو، مجھے صحیح ٹائم دسی بالکل. جی ٹھیک ہے بسم اللہ. میں پہلے دیارے آ کے یہ گل کہ اگلے جو میں کئی بزرگ بیٹھے انہوں نے کوئی انہوں نے پتا شاری بیوقوف نے آئے نے ٹائم پہ اگاں کر دے رہے. تھی مجھے ٹائم ہی دسی ہوئے کہ پتہ ٹائم کی ہوئے ٹائم ہے وہ کوئی بندہ نہیں میرے. وہ ٹائم دسنے والا ہے نا، اس جوان رکھا. ٹھیک ہے کڑی نہیں کڑی نہیں ٹھیک ہے بندہ ہے. میں 2 منٹ جناب 2 منٹ صرف میں چڑھے رہے. کملی والے آقا کی بارگاہ میں کہا گیا کہ قل لا أسألكم. سونے تو آخر نہ سمجھ جائیے نا، اللہ خدا کو تو بھی کہہ سکتا ہے. بات جو میں کرنے لگا تھا ویسے ایک بات ہے کہ دیکھو 1,24,000 پیغمبر ہوئے ہیں. ہر پیغمبر جن کے 4-5 کے ذکر ہے قرآن پاک میں، ان کو جو اچھے لوگ ان کے ساتھ مل جاتے تھے نا وہ باقاعدہ کہتے تھے کہ کچھ لے لو یا خرچے کے لیے. تو وہ ان سب انبیاء نے ساروں نے کہا لیکن یہ جن کا ذکر آتا ہے میں ان کی بات کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ
ہم نے تم سے نہیں لینا، خدا سے لینا، وہ خود دے گا ہمیں، ہاں ٹھیک ہے؟ ہاں اللہ 1,24,000 ہے وڈے نے اس لحاظ نال نبوت پہلا ہے، دنیا سے پہلا اس طرح آ گئے، لیکن کتنی عجیب گل ہے، انہاں کچھ نہیں منگیا، تو جڑا مدینے کا تاجدار ہے انہاں فرمایا میں ایک چیز مانگتا ہوں، یہ خدا قرآن ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن اس کا بھی دیکھو اگر عقل کو جو ہے وہ مدد عقل کو جو ہے اس کو استعمال کرے بندہ، تو پھر یہ اگر اس کو سوچے تو یہ بھی جو ہے فائدہ ان کا نہیں ہے، فائدہ امت رسول کا ہے، بے شک بے شک، کیونکہ یہ ہے کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اگر تم فرمایا میں پیسے یا ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، سونیا پھر کیا چاہیے؟ فرمایا مجھے یہ ہے کہ میرے جو قریبی ہیں ان کے ساتھ پیار کرنا، میرے جو گھر والے ہیں ان کے ساتھ محبت کرنا، تو کہتے ہیں کہ کچھ بندوں نے کچھ باتیں کی، لیکن یہ ہے کہ بات یہ ہوئی جب کھلی ان کے نزدیک، کہ فرمانے والے کو بھی پتا ہے اور حکم بھیجنے والے کو بھی پتا ہے کہ یہ ہے کہ اگر کرو گے تو قیامت والے دن بھی بخشے جاؤ گے، یہاں دنیا پہ نہیں صرف آخرت کو بھی محبت اہل بیت اگر تمہارے دل میں ہوگی، میں یار لمحہ جانا نہیں چاہتا، کچھ منامدہ کوئی نہیں، پر اگر میں وہ سناؤں حدیث ہے کہ کملی والے نے فرمایا جڑا دشمنی کر کے جائے اہل بیت نال کافر ہو کے مر جاتا ہے، میں بہرحال یہ پھر عرض ضرور کروں گا انشاءاللہ، تو ابھی اس کی جو ہے وہ میں تھوڑی بہت جو ہے باتیں وہ تشریح کر کے کہ اللہ نے فرمایا سونیا ان کو کہو کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا، یار جن کی شان یہ ہے ان کے لیے طرح طرح کے یہ لوگ جو ہیں وہ باتیں اور بکواسات کرتے ہیں، اگر قرآن کو پڑھا جائے تو آج لوگ جو ممبر رسول پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ اندر میں پاک صاف کر چھڑیا انہاں میں، سمجھے ان سے یہ نہیں کہ سارے میرے جیسے جڑے ہوں، بات اہل بیت اطہار کی، ان کی شان جو ہے خالق کے کائنات نے قرآن میں جو ہے وہ بیان کیا تو وجہ ہوگی، یعنی یہ ہے کہ ان کے ساتھ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت ہے اور رب کو حضور سے محبت ہے اور ان کو کملی والے کو ان سے محبت ہے، آخر بات یہ ہے کہ ان سے جس سے ان کی محبت ہے کملی والے کی، اگر ان سے ہم پیار کریں گے تو خالق کائنات ہم سے محبت کرے گا، سبحان اللہ بے شک، یہ باتیں جو ہے یہ ایسی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بہرحال یہ ہے قرآن مجید پڑھنے والا جو آدمی ہے نا جس کو تھوڑا بہت اس کے معنی ترجمہ جو ہے وہ کر سکتا ہے، تو تم دیکھو کہ ایک نہیں کئی جو ہے خدا کے رب کائنات نے اہل بیت اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری شان ہے نا قرآن پاک کی، لیکن یہ باتیں جس طرح جو میں نے دو جو ہے وہ عرض کی ہے، اس لیے محبت اہل بیت جو ہے وہ ضروری ہے، اگر یہ نہیں کرتا تو ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، وہ غالباً کس کا شعر ہے؟ وہ فرماتے ہیں شاست حسین بادشاہست حسین، پتہ کتنا شعر ہے جنہیں 90 لاکھ کافروں کلمہ پڑھا، 90 بھی آتے نا جی، 90 لاکھ جی جی، شاست حسین بادشاہست حسین، وہ کہتے ہیں اب شاہ بھی بادشاہ جو ہے حسین ہے، بلکہ بعد میں کہتے ہیں کہ بادشاہ حسین ہے، لیکن کہتے ہیں دین است حسین، دین و پناہست حسین، پھر کہا نہیں یہ بات نہیں، دین بھی حسین ہے بلکہ دین کی پناہ بھی حسین ہے، اور آخرت میں یہ فیصلہ کر دیا سر دادنا داد دست در دست یزید حقا کے بنا الہست حسین، یہ اس کملی والے کے نواسے کا جو ہے نا جی سب کا ہی ہے، لیکن یہ ہے جس نے کربلا ایک اور چھوٹی جی گل کو اندازہ نہ اگر کسی نے اترا دے تو میں اگر ہونا ہے سابقہ خطیب جڑے اتنے جمعہ پڑھائیں گے، میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا، ایک یمن دا بادشاہ سی ایک جی ایک علاقے دا محبوب سے وہ چھوٹی جی جڑی سی حکومت، وہ کدھر چلا گیا اپنے فوجیاں یا جو کچھ بھی ایسا شکار تے چلا گیا، بھول بھال گئے،
وہ ڈھونڈتا رہا لبدا رہا کوئی نہ انہوں راہ پہ کھڑا لبے ایک جنگل بھی جس نے پہنچا تو انہیں دیکھا اسے چونپڑی ہے وہ چونپڑی پہ چلا گیا چونپڑی پہ جس وقت گیا تو دیکھا میرے اصلی ایک بڑھا جا بابا بیٹھے ہیں انہوں نے پوچھا اس نے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے چاہیے یا پینے کے لیے باقی نہیں بتایا کہ میں اس کا کہ میں کون ہوں انہوں نے پانی تو دیا لیکن تھا نہیں کچھ کیونکہ وہ ادھر بیٹھا ہوا تھا ویسے ہی پتہ نہیں کہاں سے یہ درویش لوگ جو ہے اس طرح وہ بیٹھا ہوا تھا سارا اس نے دیکھا آگے پیچھے نہ تو کہیں سے لا سکتا ہے شہر دور ہے اور پاس تھا کچھ نہیں اخیر دل میں یہ سوچ آئی کہ میرے پاس ایک چھوٹی سی بکری ہے اپنے لیے رکھی ہوگی دودھ وغیرہ جو پیتے ہوں گے یا کھاتے پیتے ہوں گے وہ بکری جو ہے نا اس اللہ کے بندے نے وہ بوڑھے نے ان سے چوری پرے ہو کے نا اس کو ذبح کر لیا بکری کو ذبح کیا اور وہ کھلا دی ویسے نہیں بتایا یہ کیا ہے لیکن وہ بھی جو ہے نا آخر بادشاہ ایسے تو نہیں نہ ہوتا سارے میرے آتے نواز شریف آتے نہیں ہوتے سمجھے جو اور بھی بندہ ہوتا ان کو پتا چل گیا کہ یہ جو ہے اس کے پاس ہے کچھ نہیں ہو دیکھی انہوں نے چھوٹی سی بکری وہ اللہ کے بندے نے ذبح کر کے تو کھلا دی اب بعد آ دینا بڑے بڑے لوگ نے جناب کیوں نہیں بڑے سید نے کتوں 1400 سال ہو گئے نے ظالم یہ دیکھ کہ جن کے متعلق خدا اور خدا کا محبوب کہہ رہا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے وہ اور چیزیں ہیں سمجھ آئی نا ان کو چھوڑ دے جو میری طرح جو ہے وہ بدبخت ہے اور نہیں وہ اچھا کام کرتے سمجھ آئی جب وہ نا وہ چلا گیا بادشاہ چلا گیا اس نے دوسرے دن بھیجا اپنے بندو کو کہ جاؤ ان بابے کو اٹھا کر لیا وہ بابے ہی آ گئے اب دربار لگا ہوا ہے وہ کہتا ہے وہ بھی پہچان گئے کہ یہ میرے آیا تھے میرے خیمے آیا تھا یا میری جھونپڑی میں تو انہوں نے اس نے کچھ دیا اس نے کہا کہ ان کو اتنے پیسے دے دو وہ پیسے دینے لگا تو جو دینے والا تھا تو فرمایا وہ بابا کو بادشاہ کہنے لگا ادھر لیا واپس وہ لے آیا اس نے کہا نہیں اس کو ان کو یہ ہیرے جواہرات دے دو مختلف چیزیں لیکن پھر بھی جینا پڑا آخر یہ باتیں جو اچھے لوگ بھی دنیا میں ہوئے ہیں آخر میں اس نے اپنی پگڑی اتاری یا تاج اتارا وہ بوڑھے کے سر پہ رکھ دیا لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہے فرمایا کہ یہ وہ ہے کہ جس نے اپنی بکری جو ہے وہ قربان کر دی ہے یہ سب کچھ اس کا میں جا رہا ہوں اور یار ایک بکری ہے کی تھی تو وہ نے بادشاہ نے اپنی جائیداد چھوڑ دی تھی تو یار جن نے کربلا میں چار شہر اٹھا دی تھی سبحان اللہ اس کو خدا نے فرمایا ہے کہ یہ محبوب یہ تیرے نواسے جو ہیں یہ جنت کے سردار ہیں پتہ نہیں لوگوں نے سمجھ نہیں پی آمدی کے سرداری یہاں دیکھی انہوں نے بڑا کہنے لگے جس وقت قیامت کے دن جو ہے وہ ہوگا سارا کچھ کیا جائے گا مقصد جو حساب کتاب لے لیا جائے گا تو وہ جائیں گے نا کئی جو ہوں گے نا میرے صاحب کے مومن وہ تو کیا چھلانگ لگائیں گے وہ جنت میں سمجھ آئی نا جو ایک بوا کے اندازہ لنگن گے نا اس لیے اگے جان گے کہ فرشتے آ کر کے ذرا کھڑے ہو جاؤ یہاں پر کھڑے ہو جاؤ قرآن میں انہم مسئولون فرمایا ان سے کچھ نہ کچھ پوچھا جائے گا وہ پہ آکھن گے اسی پچھو پوہتا ہے یار سارے کام پورے ہو گئے نے ان کا لحاظ سے پوچھا جائے گا کیا پوچھا جائے گا فرمایا ہم دیکھیں کہ تیرا دل کھول کے کہ اس میں اہل بیت کی شان جو ہے وہ ہے کہ نہیں ہے اگر ہے تو چل آگے کیونکہ مالک کہتے ہیں گھر والا ایک گھر والا ہونا جی عام اس دنیا میں تو اگر اس کی مرضی نہ ہو تو دوسرا وہاں داخل نہیں ہو سکتا تو جنت تو خدا کہتا ہے بنائی ان کے لیے ہے وہ نوجوانان سردار ان کے سردار ہیں اور اس میں صرف یہ نہیں ہوگا کہ ہر ایرا غیرہ ہوگا جو جنت میں جائیں گے وہ بڑی مشکل سے جائیں گے وہاں پہ اور اگر ان کے سردار وہ ہیں تو پھر ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھ ہونی چاہیے کہ ان کی شان کیا ہے اور اس گھر کی وقار کیا ہے دعا ہے یہ میری کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی جو ہے وہ ادب احترام کرنے کی توفیق عطا آمین اور ہمیں ہماری آخرت جو ہے وہ اچھی ہو جائے میں پڑھی کونی آیت ترجمہ تو سنا دیتا کہ دے جڑا اہل بیت نال بغض وچ مر جائے کافر ہو کے مرتا ہے تے جڑا محبت نال مرے گا او دی قبر نو جڑا اور جنت دے وچ دتا جائے گا دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے مجھے ان باتوں کی یہ بکواس آتا ہے آپ لوگ مجھے مدت سے سن رہے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو یہ کہ بھائی یہ فلاں فرقہ یہ فلاں فرقہ ہے خدا کا قرآن پڑھ خدا کا قرآن پڑھ مصطفیٰ کا فرمان پڑھ
ان چیزوں پر اگر تو یہ جو ہے ان کو دیکھ لے اور عمل کرے تو قسم ہے رب پروردگار کی، تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تجھے رب کامیابی دے گا، دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ میرے لیے دعا کر رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سب کو بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور مجھے بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور مرتے وقت سیدہ فاطمہ کے بیٹوں کا ذکر کر۔ آمین۔ پڑھ